اچھے برے کی تمیز عقل کرتی ہے. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ ہاتھ میں کیا ہے، پانی ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، نقصان دہ ہے، آلودہ ہے، زہریلا ہے، صاف ہے. اب آپ کو عقل کیا بتائے گی؟ تھوڑی دیر میں عقل آپ کو ڈائگنوز کرے گی کہ ٹک پینا ہے، کراس پینا نہیں ہے. زندگی کے کسی معاملے میں آپ آ رہے ہیں، فوراً عقل کیلکولیٹ شروع کر دے گی، یہ دینا ہے، یہ لینا ہے، چھوڑنا ہے، بات کرنی. عقل عقل انسان کو افضل، اس لیے اصول کافی کا پہلا باب ہی عقل سے شروع ہوتا ہے. دوسری چیز جو انسان کو افضلیت دیتی ہے وہ دین ہے، جو خدا نے اسے دین دیا ہے. یہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. دین جسے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ دین کے اندر اللہ، جو اللہ کو دین پسند ہے وہ اسلام ہے. اور سب جتنے بھی دین تھے سب میں دین نظام حیات ہے، یعنی انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. کیٹلاگ ہے. جب آپ کوئی سافٹ ویئر خریدتے ہیں، ہارڈ ویئر خریدتے ہیں، کوئی اکوپمنٹ خریدتے ہیں، کوئی مشینری خریدتے ہیں، کوئی مشین ہو، ایک کیٹلاگ کمپنی دیتی ہے. اگر ایسے استعمال نہیں کیا تو پھر کیا ہے، گارنٹی نہیں ہے کوئی. اب یہ دین اصل میں وہ کیٹلاگ ہے کہ تم نے اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے. ضابطۂ حیات ہے، پورا ضابطۂ حیات ہے. یہ جو آج کل ویسٹرن سوچیں انسان کے ذہنوں میں آ رہی ہوتی ہیں کہ دین کے بعد اس کا جواب نہیں ہے، دین کے بعد اس کا جواب نہیں ہے، دین پرانا ہو گیا ہے، یہ سب دھوکہ ہے، illusion ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یا تو دین صحیح طرح سمجھا نہیں یا تو دین پڑھا نہیں. جو دین اتنا دقیق ہو، اتنا فوکسڈ ہو کہ آپ کو بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلا پاؤں کون سا رکھنا ہے، سوتے وقت کس کروٹ پہ سونا ہے، کھاتے وقت کس طرح کھانا ہے، یعنی ہر معاملات میں اس سے ڈیٹیل سسٹم کوئی نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی نظام آئے، جتنے بھی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، چاہے وہ فرینچ ریولوشن ہو، چاہے وہ انسان نے جتنے بھی قانون بنائے، انسان کے سارے قانون اس کے فائدے کے لیے. انسان جو بھی قانون بناتا ہے یا اپنے فائدے کے لیے یا اپنے اطراف کے لوگوں کے فائدے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو. لیکن جو خدا نے قانون بنایا ہے وہ انسان کو خلق کر کے قانون بنایا ہے. خدا جانتا ہے اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، اس کو کیا چیز بری لگتی ہے، کیا اس کو نقصان دہ ہے، کیا اس کے لیے اچھے ہے. دنیا کی کوئی مشین انسان کے وجود میں حسد کی پرسنٹیج نہیں بتا سکتی، کینے اور بکس کو نہیں بتا سکتی کہ اس کے اندر کتنے لوگ مریض جاتے ہیں ڈاکٹروں پہ. یہ تو آپ ڈاکٹروں پہ جاتے رہتے ہیں، انسان ڈاکٹر بھی شاید بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں، سائیکیٹرسٹ بھی ہوں گے. شخص آتا ہے، کوئی آتا ہے مریض ہے، مشکل میں ہے، چیک اپ ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ، سی ٹی اسکین، سونوگرافی، کوئی بیماری نہیں ہے اس کو، سب ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں مریض ہوں. اب دنیا کی کوئی چیز دل کو اسکین نہیں کر سکتی کہ اس کو مرض کیا ہے سوائے اسلام کے. اسلام بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے. اسی لیے پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو انبیاء بھیجے ہیں وہ یزکیہم، تاکہ تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے. کوئی اور تمہیں پاک نہیں کر سکتا تمہاری اندر کی گڑبڑ کو. اب یہ اسکینر کیسے پتا چلے گا؟ یہ اولیاء خدا یہ بعض اوقات انسان کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کے حالات کیا ہے. کیونکہ جب انسان کینہ اور بغض رکھتا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. انسان حسد کرتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے، انسان کسی سے کوئی اندر کٹھن رکھتا ہے، یہ انسان کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے. اور آج معاشرہ زیادہ تر انہی چیزوں میں مبتلا ہے عزیزان محترم، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے دین کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. دین ہم نے اپنی مرضی کا رکھا ہوا ہے، یعنی جتنا مجھے فائدہ ہے میرا اتنا دین ہے. اور عجیب دور آ گیا ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ یا آدمی برا ہے یا اچھا ہے، تیسری چیز نہیں ہوتی تھی. ابھی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ظاہری دیندار ہے، ظاہراً طور پہ دیندار ہے، داڑھی بھی رکھی ہوگی، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی، انگوٹھی بھی ہاتھ میں ہوگی،
زیارتوں میں بھی جا رہا ہوگا، حج بھی کر کے آیا ہوگا، لیکن دھوکہ، حق کھانا، چوری، خواتین باحجاب با پردہ سب کچھ دین، لیکن غیبت، خاندان میں اختلاف. آپ کرا کے دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں معاشرے میں. میں وہ مارکس کی تو باتیں کر نہیں رہا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ظاہری طور پر اتنی دین کی بندہ باتیں کرے گا، آپ بولیں گے یار اس سے تو بڑا دینداری کوئی نہیں ہے، اس سے تو بڑا امام زمانہ کو ماننے والا کوئی نہیں ہے. لیکن جہاں آپ اس سے کوئی معاملہ کریں گے زندگی میں، آپ کو لگے گا یہ تو جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کیونکہ ہم دین اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور یہ بہت خطرناک ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اس لیے امام نے فرمایا کہ دین تمہاری زبان میں رکھا ہوا نوالا ہے، جب تم پہ بنتی ہے تم اس کو نگل لیتے ہو. دین ایک اچھی خاصی میجورٹی اپنی مرضی سے چل رہی ہے. یہ دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت عمل صالح ہے. یہ انسان کو عطا ہوا ہے کہ جو نیک عمل ہے وہ کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی. عمل صالح کرنا یہ انسان کی خصوصیت ہے. چوتھی چیز جو خصوصیت ہے انسان کو دوسری مخلوقات سے افضل کر رہی ہے وہ حیا ہے. حیا کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. اگر آج معاشرہ خدا نخواستہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے وجود سے انسانیت کو ختم کر رہا ہے، حیوانیت کی طرف جا رہا ہے. حیا نہیں ہے سمجھتا حیوان ہے. حیوان کو حیا تھوڑی ہوتی ہے، شرم بھی کوئی نہیں ہے. وہ جہاں دل چاہے کچھ بھی کر لے، وہ جانور ہے، اسے کیا حیا گا. انسان میں حیا پائی جاتی ہے. حیا صرف ظاہری وجود میں نہیں ہے، انسان کی آنکھوں میں حیا ہونا، انسان کی سوچوں میں حیا ہونا، کہ انسان حیا کرے، یہ سوچے بھی نہیں کہ یہ کیسی بات ہے. بے حیائی کی بات کیوں سوچ رہا ہے، بے حیائی نگاہوں سے کیوں ہے. لیکن آج معاشرہ اپنے آپ کو بے حیا سمجھ کر، بے حیا کر کر، بے حجاب کر کر اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے. میں آپ کو یہ اور المیہ بتاؤں کہ آج حجاب بھی بہت سی جگہوں پہ فیشن ہو گیا ہے. وہ اچھی بات ہے، چلے کسی بہانے سے چلو انسان اپنے ظاہر کو کور تو کرتا ہے، لیکن ریکوائرڈ جو ہے وہ اندر کا حجاب ہے کہ انسان اپنے اندر سے باحجاب ہو. آج جوان بچے اور بچیاں ظاہر میں ماشاءاللہ اچھے ہیں، شکر ہے کہ ظاہر بھی اچھا ہے، نہ ظاہر بھی عجیب سا ہو تو آپ کیا کریں گے، ظاہر اچھا ہے، لیکن اپنی تنہائی اپنی خلوت میں حیا نہیں ہے. انسان عجیب حدیث ہے، حدیث کتنی عجیب، اللہ اکبر، کہ انسان کہیں بیٹھا ہو خلوت میں، چھوٹا بچہ جس کو سمجھ بھی نہیں آتا اس کی وجہ سے حیا کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا. چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، انسان اس کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، لیکن خدا کو اس چھوٹے بچے کے بھی برابر نہیں سمجھتا اور اپنی خلوت میں گناہ کرتا ہے. المیہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ حیا وجود میں ہونی چاہیے. اور آج یہ سوشل میڈیا نے تو برباد کر دیا. میں آپ کو ممبر سے بیان نہیں کر سکتا جو لوگ ہمیں مشکلات بتاتے ہیں کہ کیا کریں مولانا، کیا کریں، گھر برباد ہو گئے کیونکہ حیا نہیں رہی نا، ایکسس ہو گیا ہے. پہلے کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، کوئی گزرتا تھا، حیا کرتا تھا گھر میں جھانکنے سے کہ غلطی سے کھلا رہ گیا دروازہ، لیکن ہو سکتا ہے کوئی گھر میں بھیجا. حیا. احکام فقہ کے ہیں کہ اگر آپ اپنے چھت پہ جائیں تو اپنے ہمسائے کو بتا کے جائیں یا آواز دے کے جائیں. کیوں؟ تاکہ کوئی اپنے گھر کے اندر کسی حالت میں ہو سکتا ہے حجاب میں نہ ہو. حقوق ہیں عزیزان، حقوق الناس ہے کہ اگر کسی کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اگر وہ گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بے حجاب ہے اپنے کاموں میں، اس کو پتہ نہیں ہے اور آپ کو نظر آ گیا، حقوق ہے، اگر آپ نے اس کو دیکھا قیامت میں حق ادا کرنا پڑے گا. یعنی کیا؟ یعنی آپ کے اپنے اندر حیا ہونی چاہیے. یہ دور تھا پہلے. اب کون سا دور ہے؟ آئیے
اب تو در و دیوار ہی نہیں ہے. اب تو ہم ویسے بھی جس کارپوریٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں کوئی حدود ہی نہیں ہے. اور جب سے یہ اپلیکیشن آئی ہیں, یہ سافٹ ویئر, یہ فیس بک, یہ انسٹاگرام, یہ تو اب گھر کی دیواریں گر گئی ہیں اور سب کچھ اب فیس بک کی دیوار پہ ہوتا ہے. با حجاب لوگ, متدین لوگ, اتنا نفس کمزور ہو گیا ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو. شادی شدہ لوگ گھر برباد ہو رہے ہیں. جانے محترم, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نوٹ کریں کیا کرتے ہیں یہ راتوں کو بیٹھ کے. کیوں انٹرنیٹ کے موبائلوں کے پیکیجز اتنے سستے ہیں رات کو؟ ساری رات 5 روپے میں ساری رات بات کریں. کس سے بات کرے گا یہ رات کو؟ آپ کی ذمہ داری ہے. ویسے بھی ابھی سب کچھ آن لائن ہے تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں, خود اپنی تربیت کریں پہلے انسان. معاشرہ برائیوں کی طرف جا رہا ہے صرف ایک حیا ختم ہونے سے معاشرے کے اندر. اس کو سمجھیں, اس کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں. ڈائیورس کا ریشو بڑھ گیا ہے اسی وجہ سے. لوگ احتیاط نہیں کر رہے, لوگ کرنے پڑ رہے. یہ 4 چیزیں انسان کو افضل کرتی ہیں.